ہارٹ آف ایشیا سمٹ تھی، اس کا ایک ڈکلیریشن آیا، دوشانبے ڈکلیریشن. اس ڈکلیریشن کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ پاکستان کا کیا اسٹانس ہے، نمبر 1. نمبر 2، اور آج کے دن کو تھوڑا سا آپ سم اپ کریں، آپ کی کیا مصروفیات ہوئیں؟ دیکھیے، آپ کے علم میں ہے کہ آج جو ہارٹ آف ایشیا کی نامی کانفرنس تھی وہ اختتام پذیر ہوئی ہے. اچھی گفتگو ہوئی، پاکستان کے رول کو سراہا گیا، پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی گئی، اور آپ نے دیکھا جو دوشانبے ڈکلیریشن ہے بڑا جامع ہے، بڑا مفصل ہے، اور مستقبل کی وہ جو ہے اس کی پیشبندی بھی کرتا ہے، ان اصولوں کو سامنے رکھتا ہے جن اصولوں کی بنیاد پر ایک دیر پا امن حاصل کر سکتے ہیں. میری آج افغانستان کے صدر سے نشست ہوئی اور افغانستان کے وزیر خارجہ سے بھی نشست ہوئی. انہوں نے اپنا ایک پروپوزل جو انہوں نے ایک فلوٹ کیا ہے اسے میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ ان کا پروپوزل کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اور اس کو ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے، اسٹڈی کر کے اس پر اپنی رائے قائم کریں گے. میری اس پروپوزل پر ایران کے وزیر خارجہ سے بھی تبادلہ خیال ہوا، جو روس کے اسپیشل انوائے ہیں ایمبیسڈر کابلوف، ان سے بھی بات ہوئی. میری اور بھی کچھ وزراء خارجہ سے اس پر تبادلہ خیال ہوا. ابھی یہ بہت ایک نیا پروپوزل ہے، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، افغانستان کے لوگوں کا اس پر ری ایکشن کیا ہے، اس کو بھی گیج کرنا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایک سٹیٹمنٹ تھی ان کی جس پر ہم غور کریں گے. لیڈرشپ کو میں اعتماد میں لوں گا. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بہت سے وزراء خارجہ اس خطے کے آئے ہوئے تھے تو ان سے بھی دو طرفہ تعلقات پر نشستیں ہوئیں. ترکی کے وزیر خارجہ سے ہوئی جس میں ہم نے اپنے بائی لیٹرل تعلقات کو ڈسکس کیا، اور انہوں نے اشارہ دیا کہ صدر اردوغان وزیر اعظم عمران خان کو مئی کے مہینے میں انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد ترکی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریٹو کاؤنسل کا جو ہماری اگلی نشست ہے وہ ترکی میں استنبول میں انقرہ میں ہو سکے. تو یہ اچھی پیش رفت ہے، اچھی ڈیولپمنٹ ہے. انہوں نے اور بھی کچھ باتیں کی جو ہمارے ترکی اور ہمارے معاملات جو ہیں جو چل رہے تھے اس پر تبادلہ خیال ہوا. میری ایران کے وزیر خارجہ سے اچھی نشست ہوئی، اور اس میں جو اچھی پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہ پروپوزل تھا کہ ہم پاکستان اور ایران کے بارڈر پر بارڈر مارکیٹس تعمیر کریں، اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا ہے اور اس پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ان بارڈر مارکیٹس پر MOU سائن کرنے کے لیے تیار ہیں. میری آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے بڑی اچھی نشست ہوئی، اور انہوں نے مجھے عندیہ دیا کہ وہ LNG ٹرمینل اسٹیبلش کرنے میں پاکستان میں انٹرسٹڈ ہیں. وہ فلائٹس کو ٹوائس اے ویک بحال کرنے میں بہت ان کی دلچسپی ہے، اور کس طرح جو ہماری اسلام آباد میں نشست ہوئی تھی جب وہ تشریف لائے تھے اور ہم نے مختلف ایشوز پر ٹریڈ اور انویسٹمنٹ، اکنامک کوآپریشن، ڈیولپمنٹ پر جو ہم نے بات کی تھی اس کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے. میری قزاقستان کے وزیر خارجہ سے نشست ہوئی، اور اس پر جو ہمارے جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں اس پر تبادلہ خیال ہوا. جو ہمارا انٹر گورنمنٹ کمیشن ہے اس کی نشست کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں اپنا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سیکا کے، ان سے تبادلہ خیال ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سارا دن مصروف بھی رہا لیکن کارآمد بھی رہا، اور انشاءاللہ کل میں تاجکستان کے صدر سے، ان کے وزیر خارجہ سے، ان کے وزیر دفاع سے اور ان کی مجلس کے اسپیکر سے ملاقات کروں گا.
رائٹ سر پاکستان میں کافی چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں کہ آپ کی بھارتی ہم منصب سے شاید ملاقات ہو سکتی ہے، گیون کہ جی ابھی جو ریسنٹ ایک ڈیولپمنٹس پاکستان انڈیا میں ہوئی ہے، تو کیا کوئی ملاقات کسی بھی طریقے کی کوئی پولیس سائڈ کچھ ہوا؟ اگر آپ بتائیں، اگر نہیں ہوا تو کیا وجہ تھی؟ ایک اور دوسرا، پرائم منسٹر نے آج ایک لیٹر ان کا کل لکھا تھا جو کہ آج آیا ہے سامنے، اس حوالے سے بھی آپ اگر کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ملاقات تو نہیں ہوئی. آپ کے علم میں ہے کہ میری ہندوستان کے وزیر خارجہ سے نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ تبادلہ خیال ہوا، اور نہ کوئی پولوسائڈ جو آپ جس کی تلاش میں تھے وہ ہو سکی. مجھے ان کی طرف سے کوئی ریکویسٹ بھی نہیں آئی تھی اور کوئی ایسی ہماری میٹنگ شیڈیولڈ بھی نہیں تھی، تو اس لیے ملاقات نہیں ہوئی. ان کا بھی خاصا مصروف دن تھا، میری بھی اپنی کمٹمنٹس تھیں، تو وہ اپنے معاملات میں الجھے رہے اور میں اپنی نشستوں میں مگن رہا، تو ہماری دو طرفہ نشست نہ ہو سکی. لیکن میں یہ اعتراف کروں گا کہ ایک مثبت پیش رفت ضرور ہوئی ہے، اور وہ ہے لائن آف کنٹرول کی سیز فائر کا جو ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی 2003 کی، اس کی بحالی. یہ ایک اچھی پیش رفت ہے جس کا کشمیریوں کو بالخصوص بے پناہ فائدہ ہوگا، تو اس کو میں تسلیم کرتا ہوں. کشمیریوں نے بھی اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے وزیر اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو ایک خط لکھا ہے. اس خط میں انہوں نے پاکستان کا جو نیشنل ڈے ہے 23 مارچ، اس پر پاکستان کے عوام کو مبارکباد دی ہے. اس کے جواب میں وزیر اعظم نے ان کو خط لکھا ہے جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، جو کہ میڈیا پہ اب رپورٹ ہو رہا ہے، جس کی ڈسکشن ہو رہی ہے. بالکل خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. اور اس خط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی تو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ امن سے رہے، اور اس میں ہندوستان بھی شامل ہے. اب امن سے رہنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہمارے ایشوز ہیں، حل طلب ایشوز ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، ان کا ہمیں حل تلاش کرنا ہوگا. اور اس میں سب سے جو اہم ایشو ہے وہ مسئلہ جموں اور کشمیر ہے. اس میں 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے کچھ اقدامات اٹھائے جس سے پاکستان کی نظر میں معاملات الجھے، سلجھے نہیں. اور آج ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو سمجھتا ہے کہ ان اقدامات سے جموں اور کشمیر میں ہندوستان نے کھویا بہت کچھ ہے، پایا کچھ نہیں ہے. بہت سے کشمیری ایلینیٹ ہوئے ہیں، تو انہیں جو خواہش تھی وہ حاصل نہیں ہو سکی. تو اگر پاکستان کے ساتھ ہمیں ہندوستان کو آگے بڑھنا ہے تو انہیں اب کنڈیوسو انوائرمنٹ کے لیے کچھ اقدامات لینے ہوں گے، جسے کہتے ہیں نا، ایک انیبلنگ ماحول پیدا کرنا ہوگا. اور اگر وہ انیبلنگ ماحول پیدا کرتے ہیں تو پاکستان تو گفت و شنید سے کبھی نہیں کترایا. ہم نے تو ویو نیور شائیڈ اوے. پاکستان تو ہمیشہ سمجھتا ہے کہ ہمارا گفت و شنید کے علاوہ تو کوئی حل ہے ہی نہیں. 2 ایٹمی قوتیں پڑوسی جنگ کی حماقت میں مبتلا ہو نہیں سکتے، ہونا نہیں چاہیے. یہ تو خودکشی کے مترادف ہے. تو اگر وہ ممکن نہیں ہے اور کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے تو پھر سلوشن ہے کیا؟ گفت و شنید ہے نا. گفت و شنید کے لیے ہندوستان اگر ان لیبلنگ انوائرمنٹ کے بارے میں غور کرتا ہے تو پاکستان نے تو پہلے دن کہا تھا وزیر اعظم نے کہ آپ امن کی طرف اگر ایک قدم اٹھائیں گے تو ہم 2 اٹھانے کے لیے تیار ہیں. سر اسی کا ایک فالو اپ کویشچن ہے کہ آج ہندوستان کے وزیر خارجہ نے، ہم اگر 2016 کی ہارٹ آف ایشیا کی بات کریں تو پاکستان کی کافی زیادہ نیم کالنگ کی گئی تھی. آج کچھ اس طرح کا ذکر نہیں ہوا. کیا اس کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے؟ اور کیا اسی کے تناظر میں پھر ٹریڈ ریزمپشن یا آگے کے اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان؟ دیکھیے، وہ تو آپ بہت آگے چلے گئے، لیکن میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ آج جب وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے تو میں ان کی اسٹیٹمنٹ کو غور سے سن رہا تھا. ان کی اسٹیٹمنٹ میں پاکستان پر کوئی تنقید، کوئی نکتہ چینی نہیں تھی. جو عام طور پر انگلیاں اٹھایا کرتے تھے، آج انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو میں یہ کہوں گا کہ سیز فائر کا اعادہ، ہندوستان کے وزیر اعظم کے
پاکستان کے نیشنل ڈے پر مبارکباد، اور آج ہارٹ آف ایشیا کی نشست میں ہندوستان کا کوئی ایسا جملہ نہ کہنا جو پاکستان کو ناگوار گزرے، میں اس کو ایک مثبت قدم کہوں گا۔ ایک آخری سوال بفور کو، افغانستان کے اوپر، افغانستان امن عمل ابھی اس ٹائم پہ ایک طرح سے رکا ہوا ہے، افغان پارٹیز کہتی ہیں کہ وہ طالبان کے اوپر انہوں صرف رسپانسبلٹی لایا کرتا ہے، طالبان کہتے ہیں افغان پارٹیز پر لایا کرتا ہے۔ 1 مئی کی ڈیڈ لائن بھی قریب آئی ہے، پاکستان کے حوالے سے کافی زیادہ پریزیڈنٹ غنی اپنے اسٹیٹمنٹس میں کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب پاکستان 1 مئی کی ڈیڈ لائن جب قریب آ رہی ہے تو کس طرح اس کی کیا اپروچ ہوگی اور پاکستان کیا کرنا چاہے گا؟ دیکھیے، پہلی بات ہے پاکستان نے تو اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اگر پاکستان نے کردار ادا نہ کیا ہوتا تو دوحہ پیس اگریمنٹ شاید ممکن نہ ہوتا۔ جو کمنسمنٹ آف وہاں انٹرا افغان نیگوسیشنز ہوئی ہیں وہ پاکستان کے بغیر غالباً ممکن نہ ہوتی۔ تو پاکستان کا جو کردار ہے اس کو تو آج نہ صرف افغانستان بلکہ پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے، اور آج میں سب سے ملا اور سب اس بات کے معترف ہیں۔ پاکستان کی اپروچ، پاکستان کے اقدامات سے سب ہی متاثر مجھے دکھائی دیے۔ تو پاکستان تو اپنا کردار ادا کرے گا، لیکن فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ پاکستان نے تو نہیں کرنا۔ افغانستان کا مستقبل کیا ہونا چاہیے، اس کے امن کے لیے اگر فلیکسیبلٹی دکھانی ہے تو کس نے دکھانی ہے؟ افغانوں نے دکھانی ہے نا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے، ہم آپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، آپ کا ملک ہے، آپ فیصلہ کیجئے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ایک ہی خواہش ہے، امن ہو، استحکام ہو، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے بعد ہمیں فائدہ ہوگا اور پورے خطے کو فائدہ ہوگا۔ ہم جو چاہتے ہیں کہ اس خطے میں سرمایہ کاری ہو، اور ہم جو ریجنل کنیکٹیوٹی جس سے پاکستان کی معاشی ترقی کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہم لے سکتے ہیں، اگر ہم اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیادی شرط امن ہے، استحکام ہے۔ تو اس میں پاکستان جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ کیا جائے گا۔ صدر اشرف غنی نے، جو میری ان سے نشست ہوئی، انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی ایک پرپوزل فلوٹ کیا، اور پھر جب میری ان سے نشست ہوئی تو اس پہ انہوں نے مزید کچھ روشنی ڈالی، ان کے وزیر خارجہ نے بھی روشنی ڈالی۔ اب اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کو افغان لوگ کتنا قبول کرتے ہیں، اس کے مثبت پہلو کیا ہیں، اس میں مشکلات کیا ہوں گی، طالبان کا ریئیکشن کیا ہوگا، ریجنل قوتیں اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں۔ میری کچھ نشستیں اور کچھ گفتگو ہوئی ہے ممالک سے اس پروپوزل کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن ابھی اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اور اسٹڈی کرنے کے بعد پاکستان اس پہ موقف پیش کرے گا۔ رائٹ سر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ سر۔